مارگلا کی پہاڑیاں اسلام آباد کی خوبصورتی کہلاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی گرمیوں کا موسم آتا ہے تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ان پہاڑیوں پر آگ لگ جاتی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے اندر 6 دفعہ اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں پر مختلف مقامات پر جو ہے وہ آگ لگی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید آگ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید انسانی غفلت بھی ہو سکتی ہے آگ لگنے کی۔ بہت سے چرند پرند اور جو جنگلات میں رہنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں، اس سے متاثر ہوتے دکھائی دیتے، تو یہیں شہری بھی کافی زیادہ تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہر گرمیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں پر آگ لگی اور نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مارگلا ہلز میں بار بار آگ لگنے کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہیں، جن میں انسانی غفلت، موسمی حالات اور انتظامی چیلنجز نمایاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگلیاتی آگ کے بیشتر واقعات انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جہاں سیاح جاتے ہیں اور جلتی ہوئی سگریٹ، ماچس یا پھر کیمپ فائر کی باقیات مناسب طریقے سے بجھانے کے بجائے اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض مواقعوں پر چراگاہوں کو صاف کرنے، زمین پر قبضے یا پھر دیگر مقاصد کے لیے جان بوجھ کر آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹمبر مافیا جو ہے وہ آگ لگاتا ہے لکڑیوں کے استعمال کے لیے۔ دوسری جانب شدید گرمی، خشک موسم، نمی کی کمی، طویل خشک سالی، بارشوں کا نہ ہونا بھی ان وجوہات میں شامل ہوتا ہے۔ جھاڑیاں اور پودے آگ کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں، جس کے باعث ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ اور بارشوں کے غیر متوازن نظام نے جنگلیاتی آگ کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آگ لگنے کے بعد دشوار گزار پہاڑیاں، راستے، محدود وسائل اور بعض علاقوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آگ پر قابو پانا بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان واقعات کے نتیجے میں جنگلات میں رہنے والے جانور، نایاب پودے، پرندے، ہر کوئی ہی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ عوامی آگاہی، سخت نگرانی، جدید فائر فائٹنگ نظام اور جنگلات کے مؤثر تحفظ کے بغیر مارگلا ہلز میں بار بار لگنے والی آگ کے مسئلے پر قابو پانا کافی مشکل ہوگا۔ You thought your electricity subsidy is about to disappear? The government said not too fast. Federal Power Minister Wes Lugari has rejected reports of subsidy cuts, insisting that protected consumers will continue receiving relief on their power bills. So who qualifies? As households consuming less than 200 electricity units per month are considered protected consumers and remain eligible for government support. In fact, the number of protected consumers has more than doubled over the past 4 years, rising from 9.5 million to 21.5 million. Today, nearly 29.6 million domestic consumers, around 86% of the total, are receiving subsidized electricity. And the support is significant. The government is providing 423 billion rupees in electricity subsidies, while total subsidies for domestic and agriculture consumers stand at 527 billion rupees. To make sure only deserving households benefit, authorities have introduced a QR code-based registration system with more than 2 million consumers already registered. Lugari says the goal is not to end the subsidies, but to ensure they reach the right people, while reforms continue to bring down electricity costs across the country.